آپ اس مخلوط حکومت میں شامل ہیں، آپ کے 5-6 وزراء بھی ہیں۔ 4 حلقوں کی حد تک حکومت میں ہیں، باقی 29 حلقوں میں ہم اپوزیشن میں ہیں۔ ایک عجیب سی ایک سچویشن ہے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید وہ اگلے سال حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ تو پورے کریں۔ آزاد کشمیر میں 45 حلقوں میں الیکشن ہونے ہیں، تو آزاد کشمیر میں 33 حلقے ہیں۔ 33 حلقوں میں سے 18 حلقوں میں ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں۔ بلی کے خواب میں چھجڑے تو ہوتے مہاجرین کی جو سیٹس ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں۔ ایک مشکل سوال ہے، چیزوں کو لپیٹ لینا ہے تو پھر تو جن بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر باقی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی حکومت؟ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، 4 قدم پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میں فارورڈ بلاک اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی انتخابی اتحاد ممکن ہے؟ جو پی ٹی آئی کے نہیں بنے وہ ہمارے کیا بنیں گے؟ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو موجودہ اس مخلوط حکومت میں شامل ہیں، آپ کے 5-6 وزراء بھی ہیں، حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو وضاحت کر دوں کہ ہم 4 حلقوں کی حد تک حکومت میں ہیں، باقی 29 حلقوں میں ہم اپوزیشن میں ہیں۔ ایک بڑی عجیب سی ایک سچویشن ہے۔ دوسری بات ہے، جب بھی کسی سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے اس کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا تو اس سے ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، وہ اس مینیفیسٹو پہ عمل کرتے ہیں، اس کے کارکن انوالو ہوتے ہیں۔ یہ حکومت ایسی ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کسی پارٹی کا کارکن انوالو نہیں ہے۔ ایم ایل اے ضرور انوالو ہے، کارکن انوالو نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا جو گورنمنٹ جو ہے اس کی کوئی ایک پراپر پلاننگ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے الیکشن تک جا کے، اور تو اس لیے یہ کارکردگی جو ہے اس پہ نہ کوئی بہت زیادہ، یہ ایک روٹین کا کام جیسے چل رہا ہے، وہ روٹین کا کام چل رہا ہے اس حکومت۔ جولائی میں آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس کی جو باز گشت ہے وہ 1 سال قبل ہی برطانیہ تک پہنچ چکی ہے، کمپین شروع ہو چکی ہے۔ خاص طور پر پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید وہ اگلے سال حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ تو پورے کریں۔ آزاد کشمیر میں 45 حلقوں میں الیکشن ہونے ہیں، تو آزاد کشمیر میں 33 حلقے ہیں۔ 33 حلقوں میں سے 18 حلقوں میں ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں مہاجرین کی 12 حلقے ہیں، ان میں سے 11 میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ تو پہلے وہ کینڈیڈیٹ تو پورا کریں گے، پھر الیکشن لڑیں گے، پھر رزلٹ آئے گا، پھر یہ تو وہ تو بلی کے خواب میں چھجڑے تو ہوتے ہی ہیں۔ مہاجرین کی جو سیٹس ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان سیٹس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے اور اس کا جواب تو بہت ڈیٹیل میں دینا چاہیے، لیکن میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حیثیت کو اگر برقرار رکھنا ہے، سپریم کورٹ کو برقرار رکھنا ہے، وزیر اعظم، صدر اور باقی پبلک سروس کمیشن، اس کے بعد سروسز ٹریبونل اور یہ ساری چیزیں اگر برقرار رکھنی ہے، ایک حیثیت کو برقرار رکھنا ہے، پھر تو مہاجرین اس کا حصہ دار۔ اور اگر ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، اس نظام کو لپیٹ کر، چونکہ آبادی ہماری تو راولپنڈی ضلع سے کم ہے، تو اگر اس کے بعد اگر ختم کر کے ہم نے چیزوں کو لپیٹ لینا ہے تو پھر تو مہاجرین بھی ختم ہو جائیں گے، تو پھر باقی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سیاسی قیادت میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا کہ حیثیت کیا رکھنی ہے۔ چونکہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور یہ عام تاثر لیا جاتا ہے کہ جو حکومت پاکستان میں ہوتی ہے اسی کی حکومت آزاد کشمیر میں بنتی ہے، اس حوالے سے آپ صدر جماعت بھی ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ آنے والی حکومت میں وزیر اعظم بھی بنیں۔ کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی حکومت کی؟ دیکھیے، ترجیحات آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہم نے ایک 2016 سے 2021 تک ہم نے ترقیاتی کاموں کا ایک سلسلہ ہم نے چھوڑا تھا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی 2021 میں، تو اس کے بعد انہوں نے کوئی اس میں ڈیولپمنٹ نہیں کی، اور ابھی تک وہی سلسلہ ہے کہ کچھ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، 4 قدم پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ سلسلے اسی طرح چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس ترجیحات میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری کو کیسے خاتمہ کریں۔ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے ٹورزم کا، یہ جو ہمارا نارتھ کا سائڈ ہے اس کو ہم کیسے فروغ دیں، ساؤتھ میں انڈسٹریز کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو دنیا بھر میں اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو اس انٹرنیٹ کو ہم کیسے
بہتر بنا سکتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی بات کی، آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت اور پاکستان کی حکومت کے درمیان ایک بہتر ریلیشن شپ جو ہے وہ تعلقات کار قائم ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ آئندہ ہونے والے انتخابات میں فارورڈ بلاک اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی انتخابی اتحاد ممکن ہے؟ ابھی تو ہم کسی انتخابی اتحاد کے بارے میں نہیں سوچ رہے، ہمیشہ ضرورت نہیں ہے. ہم وہ فارورڈ بلاک ہوگا وہ پی ٹی آئی کا ہے، جو پی ٹی آئی کے نہیں بنے وہ ہمارے کیا بنیں گے، تو اس لیے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی، جس طرح آپ نے سنا کہ صدر جماعت کا یہی کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ بھرپور طریقے سے حصہ لے گی اور حکومت بنائے گی، اور ان کی ترجیحات میں جہاں تعلیم کو فوقیت دی جائے گی وہاں آزاد کشمیر میں ترقیاتی کام اور دیگر پروجیکٹس پر بھی توجہ دی جائے گی.